نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں، آج کا سبق نمبر 96 ہے اور کتاب الوضو ہے اور حدیث نمبر 146 پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ باب خروج النساء الی البراز، باب اور اس بارے میں کہ عورتوں کا نکلنا قضائے حاجت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی نکلنا سے مطلب یہ کہ گھر سے باہر جانا اس مقصد کے لیے۔ تو امام بخاری نے باب باندھ کر یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورتیں بھی اس مقصد کے لیے نکلا کرتی تھیں اور نکل سکتی ہیں۔ ابھی بھی یہ حکم ہے کہ وقت ضرورت عورتیں قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ جو حدیث لائے ہیں، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل اذا تبرزن الى المناسع وهو سعید افیح، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زعمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي الشأن، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب۔ باب خروج النساء إلى البراز، عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا کہ کیا یہ جائز ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے امام بخاری نے۔ تو اس میں حدیث لائے ہیں، حدثنا یحییٰ بن بکیر، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے کہا، قال حدثنا لیث، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے بیان کیا، حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة، ان کو عقیل نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عروہ سے، اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل اذا تبرزنا الی المناسع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات جو تھیں، وہ نکلتی تھی رات کے وقت۔ کس پرپس سے نکلتی تھی، کس لیے نکلتی تھی؟ اذا تبرزنا الی المناسع، جب ان کو قضاء حاجت کے لیے مناسع جانا ہوتا تھا۔ المناسع کیا ہے؟ مناسع جو ہے وہ ایک وسیع میدان تھا، خالی میدان، بقیع، جنت البقیع جو ہے، جو قبرستان مدینہ میں ہے، اس کے ساتھ تھا۔ اور یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ مناسع کی وضاحت خود کر رہی ہے، وَهُوَ سَعِيدٌ افیح، یعنی کہ کھلا میدان تھا، بڑا وسیع میدان تھا۔ اچھا، وَكَانَ عُمَرُ، اب جو ہے حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک حال بتا رہی ہیں کہ حال اس زمانے میں کیا حال تھا کہ جو عمر رضی اللہ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ یقول للنبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ احجب نساءک، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کروائیں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی چیز ایسی نہیں کہتے تھے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتے تھے جو کہ شریعت میں آ جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کا حصہ نہ بنایا ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔
حالانکہ حضرت عمر کیوں کہتے تھے؟ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی حدیث 4790 میں حضرت امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کو کیوں اتنی زیادہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ پردہ کریں؟ کیونکہ دیکھیں حضرت عمر فاروق میں بہت غیرت تھی، عورتوں کے بارے میں بہت غیرت تھی، اس کے علاوہ ان کے دل میں بہت عظمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے گھرانے کی، آپ کی بیویوں کی بہت عظمت تھی، اور دور اندیشی تھی ان کے اندر۔ ان کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن بھی ہیں، اور موقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھے گا، جیسے کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان پر بہتان لگایا تھا، عفق کی جو آیات نازل ہوئی تھی سورہ نور میں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر موقع ملتے ہی منافقین نے ایک برا بہتان لگایا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ پریشانی آئی تھی، مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ پریشانی پھیل گئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق کو یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا جو عظمت ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ ایسا ہے کہ عام لوگوں کو ان کا اپروچ نہ ہو، عام لوگ ان کے حد تک نہ پہنچ سکے۔ اور اسی وجہ سے نہ صرف وہ اس خواہش مند تھے کہ پردہ کریں وہ، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کریں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہی ہے، یہ حدیث ایکچولی پردے کا حکم آنے کے بعد کی ہے۔ ہوا یہ کہ میں آگے پڑھتی ہوں حدیث۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ فخرجت سعودۃ بنت زعمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء۔ حضرت عائشہ واقعہ بتا رہی ہے کہ ایک رات حضرت سودا جو تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا، وہ نکلی ایک رات کو عشاء کے وقت، وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی گھر سے۔ وکانت امراۃً طویلۃ، وہ ان کا بہت قد لمبا تھا، بہت طویل لمبی ہوتی، جسامت بھی تھوڑی تھی، عمر کے لحاظ سے بھی ان کی عمر بھی بڑی تھی۔ حضرت سودا جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آئی تھی، اور تقریباً ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر تھی، عمر رسیدہ تھیں، اور طویل قد تھا ان کا، بہت لمبے قد کی تھی۔ تو حالانکہ پردے میں ہونے کے باوجود، چادر لپیٹنے کے باوجود بھی ان کے قد کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا تھا۔ تو ایک رات کو وہ نکلی تو فناداہا عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور آواز لگائی، الا قد عرفناک یا سودۃ، کہ خبردار ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے یا سودا۔ کیوں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو کیوں اس طرح سے آواز دی حضرت عمر فاروق نے؟ کہ چونکہ قرآن میں یہ سورہ احزاب کی جو آیات نازل ہوئی تھی، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا ازواج مطہرات کو کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ ان کو جیسے وہ گھر سے باہر نکلیں اس مقصد کے لیے، تو ایک طرح سے حضرت عمر فاروق نے ان کو یاد دہانی کرائی، یاد دہانی کے لیے ان کو ٹوکا کہ آپ پہچانی جاتی، آپ پردے کے اندر بھی، چادر کے اندر بھی آپ پہچانی جاتی ہیں، تو آپ خیال رکھیں۔ یہ جو آیت ہے وَقَرْنَ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کے لیے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک طرح سے حضرت سودا کو خبردار کیا کہ آپ پہچانی جاتی، آپ چادر پہن کر بھی پہچانی جاتی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، تو ایک طرح سے یاد دہانی کے لیے حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی۔ اور حضرت عائشہ اپنا کامنٹ دے رہی ہے کہ حرصاً علی ان ينزل الحجاب، کہ حضرت عمر فاروق کو یہ حرص تھی
کہ اللہ تعالیٰ مزید کوئی حکم نازل فرما دے جس سے ازواج مطہرات کے لیے اس مقصد کے لیے بھی باہر نکلنا منع فرما دے اور ان کے لیے گھروں میں بیت الخلاء بنا دیے جائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی حرص تھی، ان کی خواہش یہ تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی خواہش کے پیچھے ان کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے وہ اس طرح سے حریص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، ازواج مطہرات جو تھیں، وہ گھروں سے نہ نکلے۔ فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الحجاب نازل فرمائی تھی۔ اچھا، اب اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی دوسرا حصہ بھی پڑھنا پڑے، دوسری حدیث بھی پڑھنی پڑے گی، تو انشاءاللہ پھر میں اس کے مسائل سمجھاتی ہوں۔ حدیث 147 ہے، حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن قال حزام یعنی البراز۔ اس حدیث میں یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو اوپر حدیث بیان کی گئی ہے، تو اس میں حدث زکریا نے ہم سے کہا، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ ہشام سے، ان عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جو ہشام عروہ جو ہیں، عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہشام ہے وہ ان کے بیٹے تھے۔ تو ہشام نے اپنے باپ عروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ سے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذن لکن، تحقیق اجازت دی گئی تم لوگوں کے لیے، ان تخرجن فی حاجتکن، کہ تم اپنی ضروری حاجات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی کہ امہات المومنین جو ہے وہ اپنی کسی ضروری حاجت سے نکل سکتی ہیں، پردے کے حکم کے بعد بھی، یعنی کہ پردہ کر کے بھی وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ پھر یہ ہشام جو ہے وہ اپنی طرف سے حاجت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اپنی حاجت کے لیے نکل سکتی ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ایون قضائے حاجت کے لیے بھی نکل سکتی ہیں گھر سے باہر۔ دیکھیں، یہ جو دونوں حدیثیں جو ہم نے پڑھی، یہ ایک طرح سے ٹکڑے ہیں، تو یہ حدیث جو ہے وہ لمبی بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ پوری حدیث بیان کی ہے 4795 پر، ٹھیک ہے، تو میں اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اوکے، میں پڑھتی ہوں اس کو۔ حدیث نمبر 4795، ہم سے زکریا نے یحییٰ سے بیان کیا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین سودا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھیں، تو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، یعنی چادر میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کو پہچان لیتے تھے۔ اور زمان میں پردہ اسی طرح کیا جاتا تھا کہ ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھیں خواتین۔ تو راستے میں عمر بن خطاب نے انہیں دیکھ لیا اور کہا، اے سودا، ہاں اللہ کی قسم، ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ تو جب یہ بات کہی حضرت عمر نے، تو سودا رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرہ میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ نے داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی، یعنی انہوں نے بتائی بات کہ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا ان سے۔ جب یہ بات ہوئی تو فوراً سے وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ہو رہا تھا جب حضرت سودا نے اپنی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کی جو کیفیت بدل جاتی تھی تھوڑی۔
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو ہڈی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی وہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ کی طرف سے اپنی حاجتوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو، ان کی تمام بیویوں کو اپنی کسی حاجت کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے بھی یا ضروری کسی کام کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی، کیونکہ جو آیت پہلے نازل ہوئی تھی اس میں مطلق طور پر ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، ٹھیک ہے، وَقَرْنَ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ تو اس وجہ سے اب اس میں تھوڑی رخصت کر دی گئی کہ اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں۔ حدیث سے جو بھی سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر فاروق کو کیوں اتنی حرص تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ حجاب میں رہیں؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آتے ہیں یہاں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی نظر اٹھائے، غلط نظر اٹھائے یا کوئی فتنہ اٹھائے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی وجہ بھی درست تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا بھی کر دیا کہ جو حجاب کی آیات نازل ہوئی تھی اس کا سبب نزول میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی یہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب کی جب شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ولیمہ ہو رہا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو مہمان آئے تھے اس میں سے کچھ مرد حضرات جو تھے وہ بہت لمبی دیر تک گھر میں بیٹھے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اذیت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شام کو ہی پردے کی آیات نازل فرمائی تھی۔ جب یہ نازل ہو گئی اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ پردے میں تھی، حالانکہ چادر میں تھی، مگر حضرت عمر فاروق کو زیادہ حرص تھی کہ ازواج مطہرات جو تھیں وہ اس طرح سے رات کے باہر نکلنے کے بجائے ان کے لیے گھروں میں انتظام کیا جائے بیت الخلاء کا۔ تو حضرت سودا کو ظاہر ہے اس بات سے تکلیف پہنچی کہ اس طرح سے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا، تو انہوں نے جب شکایت کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتا دیا گیا کہ امہات مومنین کو گھر سے باہر کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے یا بیت الخلاء میں جانے کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ گھر سے باہر عورتیں بھی جا سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اجازت تھی کہ وقت ضرورت جا سکتی ہیں گھر سے باہر۔ اس کے بعد کی جو حدیث لائے ہیں امام بخاری اس میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت الخلاء بنائے گئے تھے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ باب التبرز فی البیوت، کہ گھروں کے اندر قضاء حاجت کرنا کا انتظام کرنا، یعنی کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا انس بن عیاد عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقیت فوق ظہر بیتی حفصة لبعد حاجتی فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں 145 پر، لاسٹ لیسن میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ایک دن حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا اپنے کسی کام سے چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس وقت اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اگلی حدیث میں اینٹوں کا ذکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت چہرہ جو تھا شام کی طرف تھا، یعنی کہ ان کی پیٹھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جو تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف تھی۔ تو یہاں پر دو مسائل ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ بیت الخلاء اس وقت گھر میں بنا ہوا تھا، امام بخاری نے یہ مسئلہ لیا کہ چھت کے اوپر بیت الخلاء بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ نکالا کہ جو پیچھے کے ہم نے پڑھا تھا کہ
قبلے کی طرف جو اگر بیت الخلاء کے اندر انسان ہوتا ہے تو پھر قبلے کی طرف پشت کی جا سکتی ہے، انسان کا پیٹھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو مسائل یہاں پر ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو یہ ہے کہ ہمارے لیے دیکھیں، جب یہ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں کچھ فائدے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ عورتیں بلا مقصد باہر نکلتی رہیں، خاص طور سے بے پردہ ہو کر، لباس کا صحیح انتظام نہیں ہے، سطر صحیح طرح سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری شریعت میں عورت کی بہت عظمت رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عظمت اور فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے عورت کے جو زینت ہے اس کا اظہار عام کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیزیں فتنہ اٹھاتی ہیں۔ ہم بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر پابندی ہے، کہ ہم لباس کی پابندی ہے عورتوں پر یا پردے کی پابندی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو پابندی سمجھنے کے بجائے اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت اور عزت دی ہے کہ ہم ایک معتبر طریقے سے ہم گھر سے باہر نکلیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اگر ہم اپنے لیے یہ سمجھے کہ ہمارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے فائدہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے دیں گے کہ ہم اپنے لباس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بے مقصد گھر سے باہر نکلنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اپنی ضرورت کے وقت عورت نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے والد کا نام ابوبکر صدیق تھا، والدہ ماجدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے دونوں مسلمان تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بچپن پیدائش سے ہی انہوں نے اسلام کے ماحول میں پرورش پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آیا تھا اس کے بارے میں، کہ ایک طرح سے خواب میں اشارہ دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی وہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ کا کچھ شبیہ دکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اور چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ رشتہ ان کا۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی تھی، اور ہمارے لیے یہ 9 سال کی عمر میں ایک بچی کی شادی کرنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی اس وقت زیادہ تھی، تو ہمارے آج کے لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اتنا زیادہ ایک تو عمر کا ڈفرینس ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی چھوٹی ہے، تو دیکھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، جو کہ بہترین عمر ہوتی ہے سیکھنے کے لیے، اور وہ انہوں نے جو چیزیں سیکھی، جو دین کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اور جو انہوں نے امت کے بہت سے صحابہ کرام نے ان سے علم سیکھا، بہت سی صحابیات نے ان سے علم سیکھا، اور ہمیں جو بہت سی ایسے مسائل جو پتہ چلے، جو گھر کے مسائل تھے، جو ایسے پرائیویٹ مسائل تھے جو کہ کسی اور کے ذریعے ہمیں نہیں معلوم ہو سکتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے۔ تو گویا شریعت کا بہت سارا علم جو ہے ان کی وجہ سے ہمیں آیا ہے، اور یہ امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا، تو اللہ ہی کی اذن سے سب کچھ ہوا تھا۔ دوسرے اس زمانے میں یہ عمر عورتوں بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے شادی کے لیے کوئی بہت ہی عجیب عمر نہیں ہوتی تھی، اس عمر میں شادیاں ہوتی تھی اور لڑکیوں کی، اور ایج ڈیفرنس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقریباً 15 سال چھوٹے تھے اپنی بیوی سے، تو گویا کہ اس عمر میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج کے معاشرے میں ضروری ہو گئی ہے، کہ ایج ڈیفرنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر میں کیا فرق ہے، اور لڑکا بڑا ہے، لڑکی چھوٹی ہے، یا لڑکی کی کیا عمر ہے، یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں بہت ہمارے ماحول میں آ گئی ہیں، تو ہمیں یہ باتیں بعض اوقات سمجھنے میں مشکل لگتی ہے، اور انہی چیزوں کو لے کر بہت سے لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عمر میں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
بہت ہی زیادہ ذہانت دی تھی، بہت ذہین تھی اور سمجھدار تھی اور بے باک تھی، تو کوئی بھی مسئلہ پوچھنے میں کبھی سے جھجک نہیں محسوس کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں بہت سے لوگ پوچھتے ہوئے اگر جھجک بھی جاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت دی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار بھی اتنا زیادہ تھا کہ جب پیار بہت کوئی دیتا ہے تو انسان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، تو بہت اعتماد تھا ان کے اندر، اور بہت اعتماد سے وہ ان کے سوالات پوچھتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے. تو پوچھنے والے نے کہا نہیں، میں آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا کہ عائشہ کے والد سے. حضرت عائشہ کو شعر و شاعری، لغت، طب، علم انصاف یعنی نسب کا علم، تو اس زمانے میں یہ بہت اہم علم تھا کہ لوگوں کو ان کی نسب سے یاد رکھا جاتا تھا. تو حضرت عائشہ اس معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھی. پھر ان کو ایام العرب یعنی کہ عرب کی تاریخ کا بھی بڑا علم تھا اور مہارت رکھتی تھی. اس کے علاوہ بہت زیادہ فقیہ تھی، اجتہاد مجتہد تھی اور مستنبط مسائل بھی تھی، یعنی کہ مسائل نکالنے میں بھی بہت ہی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن دیا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 2210 روایات ثابت ہیں جو کہ کتب الحدیث میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے جو صحابہ کرام اور کبائر تابعین بھی آپ سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ سخی تھیں، فیاض تھیں، مال ان کی طرف دیا جاتا تھا، یہ فوراً جو تھی وہ سخاوت سے سارا مال جو تھی وہ صدقہ کر دیتی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا منافقین نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات سورہ نور میں نازل فرمائی، اور 11 سے لے کر 21 تک ان کی برات میں نازل کی گئی آیات، جو کہ بہت بڑا اعجاز تھا ان کی شان میں، اور جس پر حضرت عائشہ کو بہت جیسے وہ بڑی فخر سے یہ بات کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات جو ہے وہ آسمانوں سے نازل فرمائی، قرآن میں نازل فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردوں میں بہت سے کامل گزرے، بہت سے مرد کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں پر ایسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر ہے. تو سرید کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی مثال سرید سے دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سرید جو ہے وہ گوشت کو شوربے کے ساتھ بنا کے اس میں روٹی کے پتلے پتلے ٹکڑے کر کے ڈالے جاتے تھے، پھر اس پر امرود، سیب، انار، پیاز، کھیرا، مولی، سبز دھنیا، یہ ساری چیزیں کاٹ کے اس کو گارنش کیا جاتا تھا. اور یہ ایک طرح سے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ ڈش تھی، اور اس کو بہت ہی مفید اور غذائیت سے بھرپور تھی، اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں دیکھیں جو غذا کے سارے اجزاء ہوتے ہیں سارے اس میں موجود ہیں، اور یہ خاص طور سے مہمانوں کے لیے تیار کی جاتی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ان کے اندر کمال موجود ہے، یعنی کہ 2 کامل عورتوں کا ذکر فرما کے حضرت عائشہ کی خوبی بھی بتائی کہ ان کے اندر بھی بہت سی خوبیاں جمع ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات دینی مسائل میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو خاص طور سے حضرت عائشہ سے رجوع کیا جاتا تھا. بہت سے صحابی اور صحابیات حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو. اور ان کی جو نمبر ہے، جیسے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر عبداللہ بن عمر، پھر حضرت انس رضی اللہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے نمبر. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ سے 5374، حضرت عبداللہ بن عمر سے 2360، حضرت انس سے 2286 اور حضرت عائشہ سے 2210 احادیث روایت کی جاتی ہے. حضرت عائشہ کو اگر خلاصہ یہ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ ایک فضیلت رکھی، ایک ہمارے لیے ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، احسان تھا کہ ہمیں ایسی صحابیہ کو ہماری ماں بنایا، امہات المومنین میں شامل کیا ان کو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا علم ملا ان کی طرف سے۔ تو یہ تو حضرت عائشہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ حضرت عائشہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 57 ہجری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، 57 ہجری میں امیر معاویہ کے وقت میں ہوا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر 10 سال کی عمر میں ہجرت کر کے آئے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، اور جنگ احد میں چھوٹی عمر تھی، اس لیے وہ آئے تو تھے جنگ میں شامل ہونے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد باقی جنگوں میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اس وقت ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ بہت ہی زیادہ عالم تھے، زاہد تھے، فقیہ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور سیاست اور حکمرانی سے بالکل ان کو دلچسپی نہیں تھی، اور وہ جب فتنوں کے دور میں بھی وہ سب سے الگ تھلگ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت ہی پابندی سے اس پر چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے طریقوں کی پیروی ہر چیز میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بے شمار غلام آزاد کیے انہوں نے اپنی زندگی میں، اور ان کی احادیث 2630 ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بہت سے لوگوں نے حدیثیں روایت کی۔ 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، جب ان کی عمر 84 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے، اور 168 احادیث ان کی متفقن علیہ ہیں، جو بخاری اور مسلم نے ان کو روایت کیا ہے۔ 81 صرف امام بخاری کی احادیث ہیں، اور 31 صرف امام مسلم میں ہیں، اور یہ مفسرین صحابہ میں سے تھے۔ تو الحمدللہ ان کے بارے میں بھی ہوگی بات۔ تو آج کا پورا خلاصہ جو ہے بس یہ ہے کہ ہمیں کچھ آداب پتہ چلے، کچھ اجازت پتہ چلی کہ عورتیں اپنی ضروریات کے لیے اسلام میں ان کو اجازت ہے گھر سے باہر جانے کی، اور قضاء حاجت کے لیے بھی کسی بھی دور میں کبھی بھی ضرورت پیش آئے تو یہ اجازت ہے عورتوں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ بیت الخلاء جو ہے گھر میں بنائے جا سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بنائے گئے۔